اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا لعنۃ اللہ علی الکاذبین لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے انتہائی غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا کے ساتھ عامر منیر سابق قادیانی مربی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج قادیانی جب کسی سے بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو اسلام سے متعارف کروانا چاہتا ہے، اور جب میں بھی قادیانی تھا بلکہ قادیانیوں کا مربی تھا تو ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی کہ ہم جس مسلمان سے بھی بات کریں تو ہم اسلام سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ تو ناظرین کرام اور قادیانیوں، جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور جو میں آپ کے بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل قادیانیت ایک الگ کلٹ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا واسطہ اور تعلق بنایا جاتا ہے جیسے ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک درخت جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جیسے آم کا درخت ہوتا ہے، اس کو پیوند کر دیا جاتا ہے اور اس کی نسل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ایک نسل کا پھل دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی ہمیں دیکھنے کو مشاہدہ کرنے کو ملی ہے کہ ایک درخت جو آم کا درخت ہے اس کے اوپر دو قسم کے آم بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہی چیز دراصل قادیانیت ہے کہ قادیانیوں کو، جو بھی قادیانیت کے کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو قادیانیوں نے اسلام کی پیوند لگا دی۔ وہ اسلام نہیں ہے لیکن اسلام کی پیوند لگا کر ان کو یہ بتلا دیا کہ تمہارے عقائد اسلام کے عقائد، تمہارے نظریات اسلام کے نظریات، تمہاری سوچ اسلام کی سوچ۔ لیکن جب اس کو عقائد کی تہہ میں جا کے دیکھا جاتا ہے، جب اس کو مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، جب اس کو قادیانیوں کے نام نہاد گدی نشین اور لفافوں کی تحریرات میں دیکھا جاتا ہے تو وہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ ایک لگائی ہوئی پیوند ہے جو قادیانیوں کو اسلام کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام کے اوپر ایک جھوٹے کلٹ کو، ایک جھوٹے مذہب کو اسلام کی پیوند کاری کر کے جب اس کی شاخیں نکلی تو ان کو دکھایا گیا کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام نہیں ہوتا۔ یہی قادیانیوں تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمہارے نام نہاد گدی نشین جن کو تم اپنے خلیفے کہتے ہو، یہ خلیفے نہیں ہیں۔ یہ خلیفے تو وہ تھے جو آج سے 1400 سال پہلے ہو گزرے، وہ خلفاء تھے، یہ خلیفے نہیں ہیں۔ یہ تو تمہارے ٹیکس کے چندے جو تم چندے دیتے ہو، یہ تمہارے چندوں کے اوپر پلنے والے پالتو جانور ہیں۔ یہ لفافے جو آج ایک غریب قادیانی، جس کو میں نے دیکھا کہ وہ ریڑھی لگاتا ہے اور ریڑھی لگا کر پھر بھی اپنے خون پسینے کی کمائی اس لفافے کی جیب میں ڈالتا ہے، جو مرزا مفرور لنگور ہے، اور یہ لنگور کو اتنی فکر نہیں ہے کہ ایک قادیانی بھوک سے مر رہا ہے، اور ایک قادیانی بھوک سے بیچارہ مر رہا ہے، اس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خلیفہ آف اسلام ہوں۔ نہیں قادیانیوں، یہ خلیفہ آف اسلام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے چندوں کے اوپر پلنے والے پالتو جانور ہیں۔ اس لیے آپ اپنے چندوں کی بھی فکر کریں اور ان نام نہاد گدی نشینوں کی بھی فکر کریں جن کو آپ خلیفہ کہتے ہیں، کیا یہ خلیفہ آف اسلام ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کسی قادیانی کو
اس کے اوپر کوئی ابہام ہو، کوئی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ خلیفہ آف اسلام جو مرزا مفرور لنگور جس کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، اس کے کیا کردار ہے۔ یہ تو یہاں چناب نگر میں بیچارہ ٹرالی ٹریکٹر چلاتا تھا، یہ ہمارے ڈیروں کے اوپر آیا کرتا تھا، اس کو ہم جانتے ہیں یہ کتنی کرتوت کا مالک ہے، جس کو تم خلیفہ آف اسلام کہتے ہو۔ خدا کے لیے سوچو اور غور کرو، اللہ آپ کو تعصب کی اینک اتار کر دیکھنے کی اور قادیانی جو نام نہاد گدی نشین ہیں ان کو دیکھنے کی، اور جو آپ کو پیوند لگا کر اسلام کی جھوٹے کلٹ کے اندر اسلام کی پیوند کاری کر کے آپ کو اسلام دیا گیا، وہ اللہ آپ کو دکھا دے کہ وہ اسلام ہے یا ایک کلٹ ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔